اور جب آپ بار بار اللہ کی شکایت ہم جیسوں سے آگے کرتے ہیں، مولانا ارے زبان گھس گئی، دعا کرتے کرتے دعا قبول نہیں ہوتی، تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں شکر کیجئے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا، شکر کیجئے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ آپ شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کہتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں، گستاخی کرتے ہیں حضور الہی میں، محضر الہی میں۔ قل اور کل کا فرق سمجھے آپ؟ قل یعنی کہو، کل یعنی نوش جان فرماؤ۔ دوسری مثال صاد اور سین، مشہور مثالیں میں دے رہا ہوں۔ صلی، صاد صلی، صلی کے معنی ہے پروردگار رحمت نازل فرما، یا پروردگار ثنا فرما، ستائش فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی پروردگار ستائش فرما محمد و آل محمد کی، ثنا فرما، پروردگار رحمت نازل فرما ان پر۔ اور اگر صلی، صاد کہنے کے بجائے آپ نے نعوذ باللہ، نستجیر باللہ کہہ دیا، صلی، سین صلی، دونوں میں سننے میں فرق ہے نہیں؟ صلی، صلی، فرق ہے؟ معلوم ہے صلی کے کیا معنی ہے؟ تلوار کھینچ، ہلاک کر، عذاب نازل کر۔ اب تو میرے اندر ترجمہ کرنے کی سکت نہیں ہے، خود ہی کر لیجئے۔ اب جب آپ صلی کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر کہیں گے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اب سمجھے میرے جملے کا مطلب کہ شکر کیجئے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا، شکر کیجئے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، ورنہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، ہم دھس جائیں یا غرق ہو جائیں، نابود ہو جائیں۔ واضح ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور پیش نمازوں کے لیے یوں ہی لوگ ہم سے ناراض رہتے ہیں، تھوڑا سا اور ناراض ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ خدا کی قسم بہت سے پیش نماز ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں مگر ان کی تجوید درست نہیں، سورہ حمد صحیح نہیں پڑھ سکتے، سورہ قل ہو اللہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، سورہ کوثر صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھانے کا شوق ہے، امام کہلانے کا شوق ہے۔ جس قوم میں امام بھی صحیح قرأت نہ کرتا ہو، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ کس غفلت میں ہیں آپ، کس خوش فہمی میں ہیں؟ اس لیے پھر عرض کر رہا ہوں، جتنے صاحبان حیثیت ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈرائنگ روم کو کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بدل دیں قرآن مجید کی تلاوت اور تجوید سیکھنے کے لیے۔ اور کوئی بھی عمر ہو، اب کوئی صاحب کہ میں تو بڈھا ہو گیا مولانا، پاؤں میں قبر لٹکے ہوئے، اب کیا سیکھوں گا؟ اب بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا ہے، رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے گور تک، آغوش مادر سے آغوش قبر تک۔ کم سے کم اتنا سیکھ لیجئے کہ آپ 2 رکعت صحیح نماز پڑھ سکیں، کم سے کم اتنا، مرنے سے پہلے اتنا تو سیکھ لیجئے 2 رکعت صحیح نماز پڑھ سکیں۔ سنیے ایک چیز اور سن لیجیے، بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے مولانا ہم ہندوستانی، اور بڑی مشکل ہے 2 رکعت نماز بھی صحیح سیکھنا ہمارے۔ آپ تو بس ایسی کوئی ترکیب بتا دیجئے کہ شارٹ کٹ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ایسا کوئی شارٹ کٹ وجود نہیں رکھتا۔ اور 2 رکعت نماز بہت مشکل نہیں ہے، جوانوں، عزیزوں، بچوں، بزرگوں، سنو، معلوم ہے، یہ یاد رکھیے گا، کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، شاید یوٹیوب پہ بھی ہو، پھر آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز صحیح یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے، آپ میں کون ایسا آدمی ہے، کون ایسا انسان ہے جو 20 صرف 20 نئے سینٹنس صحیح سیکھ نہیں سکتا؟ 100 نہیں، 200 نہیں، 400 نہیں، 20، only 20 sentences، چھوٹے چھوٹے، بلکہ اس سے بھی کم۔ اصل میں تو وہ 17-18 سینٹنسز ہیں۔ میں گن کے بتا دیتا ہوں۔ واجب نماز، اگر آپ بینک و بین اللہ، اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ 18 یا 20 جملے آپ کو صحیح سیکھنے ہیں۔
اور پوری نماز آپ صحیح کر لیں گے. کیسے؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ ایک جملہ ہے 2 لفظوں کا، اللہ اکبر. بس یہ ایک سینٹنس ہوا، نوٹ کرتے جائیے. اور بیچ میں میری کیا کہتے ہیں تبصرہ، اور ہندی میں کیا کہتے ہیں ٹپڑی، وہ بھی سنتے رہیے. اچارن صحیح تھا نا ہمارا ٹپڑی کا. خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں صحیح اللہ اکبر کہنے والے بھی بہت کم ہیں. آپ کو تعجب ہوگا. یہ مسئلہ بڑا حساس ہے. لفظ ہے اللہ اکبر، اور 90% لوگ کہہ جاتے ہیں اللہ اکبر. وکبر، وکبر ایک بت کا نام تھا. اب کوئی یہ پوچھے کہ مولانا ہم نے اکبر کہا یا وکبر کہا، اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ قیامت آ گئی، اسی لیے تو ہم تاکید کرتے ہیں. وکبر ایک بت کا نام تھا، تو آپ نماز کا آغاز بت کے نام سے کر رہے ہیں. لفظ ہے اللہ ہو، ہے پر پیش ہے، واو نہیں ہے وہاں پر. اور پہلے ہے حمزہ، حمزے پہ زبر اللہ ہو، اور پھر ہو کہنے کے بعد اکبر، پھر حمزہ ہے زبر کے ساتھ. اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ اکبر کہا، نماز باطل، نماز باطل، چاہے معموم ہو یا امام. واضح ہے بات؟ اور صحیح اللہ اکبر کہنے والے کم ہیں. یہ ہے مصیبت. یہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رونق کیوں نہیں ہے، نحوستیں کیوں برس رہی ہیں، برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ پچھلے لوگوں کے یہاں برکتیں نظر آتی تھیں، اب برکتیں کیوں نہیں؟ اللہ اکبر تو صحیح کہہ نہیں سکتے. ایک سینٹنس. دوسرا سورہ حمد پڑھنا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد. سورہ حمد میں کیا آیتیں ہیں؟ 7. یہ 7 آیتیں صحیح طور پر کہنا سیکھ لیجئے. 7 اور 1 8. اس کے بعد ایک کوئی سورہ اور پڑھنا واجب ہے. سورہ کوثر یاد کر لیجیے. سورہ کوثر کی کتنی آیتیں ہیں؟ بسم اللہ چھوڑ کے 3. 8 اور 3 11. دوسری رکعت میں جی چاہے تو یہی ریپیٹ کر دیجیے، حمد اور کوثر. 11 کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ وہی اللہ اکبر جو سیکھ چکے ایک بار. رکوع میں جانے کے بعد کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. تو 11 اور 1 12. اس کے بعد سجدے میں کیا کہنا واجب ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کتنے جملے ہوئے؟ 13. اور جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو تشہد کے 2 جملے اور سلام کے 2 جملے. کتنے ہوئے؟ 17. 17 جملوں میں نماز مکمل ہو جاتی ہے. ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اگر انسان 17 سینٹنسز بھی کریکٹ یاد نہ کر سکے. 17 سینٹنسز، 18 سینٹنسز، پوری نماز ہو گئی. قل واللہ شامل کر لیجئے، 20 آیت، 20. قنوت میں کچھ نہیں کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا آپ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیجئے، قنوت ہو جائے گا. اگر اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ درست کرنا ہے تو اس طرح درست کرنا ہے کہ کم سے کم ہم صحیح نماز پڑھ سکیں. اب ایک اور جیسے مثالیں ہیں. اللہ اکبر یاد رہے گی مثال؟ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر نہیں، یہ غلطی سلام میں بھی لوگ کرتے ہیں. السلام علیکم میں سمجھتے ہیں کہ میم کے بعد واو ہے، السلام و علیکم، غلط ہے. وہ میم کے اوپر پیش ہے السلام علیکم، واو نہیں ہے بیچ میں. لکھتے ہیں لوگ خطوط باقاعدہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں السلام، السلام میں لام بھی غائب ہو جاتا ہے، تو اسلام و علیکم. جو قوم السلام علیکم نہ لکھ سکے اور اللہ اکبر نہ کہہ سکے، اس قوم کو سرفرازی عطا فرمائے گا خدا.
اور اس قوم سے علی ابن ابی طالب خوش ہوں گے؟ اس قوم سے امام حسین خوش ہوں گے؟ آپ لوگ سوچ کے آئے ہوں گے کہ آج تو ایسی تقریر سننے کو ملے گی کہ وہ نیچی چھت ہے ضرور پھٹ جائے گی واہ واہ کے نعروں سے. ایک معیار یہ ہے تقریر کا کہ 2-4 مسائل میں بے ہوش ہو جائیں، اور ایک معیار یہ ہے کہ شامیانے تار تار ہو جائیں، اتنی واہ واہ ہو، اتنا نعرہ لگے کہ شامیانہ تار تار ہو جائے. یہ معیار ہے. واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریکارڈ ہو رہی ہے؟ اچھا. تو زیادہ سے زیادہ ہارڈلی 20 سینٹنسز اگر آپ محنت کر لیں اور یہ اکیڈمی لوگوں کی 20 سینٹنسز کریکٹ کر دے تو انہوں نے تو جنت میں جاگیر پا لی سمجھیے. 20 جملے یہ سب متعلق ہیں ابھی کس سے؟ یہ فرش بچھائیں گے اور یہ پڑھائیں گے، ہے نا. تجوید تیسرا علم جا، علم التجوید یا علم قراءت القرآن، ابھی تیسرے منزل پہ ہیں. علم رسم القرآن، علم اسماء القرآن، علم تجوید القرآن یا قراءت القرآن.